وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ اگر تم مسلمان ہو، ہم سب مسلمان ہیں، آواز میں جان نہیں ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ہم سب مسلمان ہیں۔ اگر تم مسلمان ہو اور تمہارے زندہ رہتے ہوئے تم نے قرآن کو مانتے ہوئے اپنی خود کی زندگی کے لیے کوئی اور فیصلے والی کتاب کو اختیار کیا، اللہ کہتا ہے یہ ایمان لا کے کفر کیا، کافر ہو گیا ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44، اللہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ ہمارے اس حکم کے بعد جو ہم نے نازل کیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نے جو فیصلے ان کی زندگی کے لیے سنائے، ہم نے جو ان کے لیے حلال اور حرام کیا، یہ حکم جو ہم نے نازل کیے، اس کے باوجود اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اصل میں کافر یہی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 سے 279 میں اللہ کہتا ہے کہ سود حرام ہے۔ کتنا حرام ہے سود؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کا معاملہ کرتے ہیں یہ 10 قسم کے لوگ ہوں گے، سود دینے والا، سود لینے والا، سود پر گواہی دینے والا، قلم دینے والا، گاڑی دینے والا، پتہ دینے والا۔ اس میں 10واں کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ اور میں کسی ہوٹل میں چائے پیتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پیچھے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، سود کے کاروبار کی وہ دونوں آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں، دونوں بھی مسلمان نہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے کان پہ ان کے سود کی رکعت پڑی، پلٹ کر اگر آپ نے ان کو نہیں کہا کہ جس رب نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا اس نے ہمارے لیے سود حرام کیا، ان کی ڈیل مکمل ہو گئی، نبی کہتے ہیں اس ڈیل میں تو بھی شامل ہے، اس ڈیل میں تو بھی شامل ہے۔ اور سود کے معاملہ کرنے والوں کو اللہ کے نبی کہتے ہیں 70 درجات میں اللہ گناہ دے گا۔ کتنے درجات میں؟ اور جو سب سے چھوٹا گناہ ہے وہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر۔ جو سب سے چھوٹا گناہ سگی ماں سے زنا، کس کو؟ ایسے کو جو سنا اور سود حرام ہے نہیں بولا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ سود حرام ہے کہنے کے باوجود اس معاملے پر عمل کریں گے، ان سے کہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کی پناہ ہے، کوئی مسلمان اللہ اور رسول سے جنگ کر سکتا؟ اب اگر کوئی مسلمان اللہ رسول سے جنگ کرنے والا کام کرے جس کو اللہ کہہ رہا ہے میرے اور میرے رسول سے جنگ کر، اب یہ نمازیں پڑھے گا تو نمازیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ روزے قبول ہوں گے؟ زکوٰۃ قبول ہوگی؟ حج قبول ہوگا؟ عمرہ قبول ہوگا؟ ارے پاگل، تو اللہ رسول سے جنگ کرنے کے بعد تو کیسے امید کر سکتا ہے کہ تیرا اللہ تیری عبادت قبول کرے؟ اگر آپ مسلمان ہونے کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز کو پسند کیا اپنے زندگی کے فیصلوں کے لیے جو قرآن اور حدیث کے علاوہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے دائرے میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 44 کے دائرے میں آپ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آج کے مسلمان ایک بہت کامن طریقے سے ایک کام کر رہے ہیں، معلوم ہے آپ کو کیا ہے وہ؟ غریب بچیوں کی، اچھا کام ہے برا کام ہے؟ جہیز دینا حلال ہے کہ حرام؟ غریب بچی کی شادی کیسا کرا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ بولے تو اللہ غریب کی پرواہ نہیں کر رہا، امت غریب کی پرواہ کر رہی۔ کبھی سوچے کیا مطلب نکل رہا؟ مسلمان بول رہا یہ غریب بچی ہے، میں اس کو جہیز دے کے شادی کرا رہا ہوں، جبکہ مان رہا کہ جہیز حرام ہے۔ اگر جہیز حرام ہے تو امیر کو بھی حرام ہے، غریب کو بھی حرام ہے۔ ارے غریب بچی کے باوا سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کہہ رہے ہیں وہ متکبر۔ ارے تکبر بھرے شخص، اگر تو غریب ہے تو تیری بیٹی کو کسی کی دوسری تیسری چوتھی بیوی کیوں نہیں بناتا جس کو اللہ حلال کرا؟ کیوں نہیں بناتا؟
कमबख्त तू तकब्बुर कर रहा है, इसलिए तेरी बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं। जो अल्लाह हलाल किया, अल्लाह के नबी हलाल किए, हम आज उसको हराम की तरह देख रहे हैं। जिसको हराम अल्लाह कहता है, पूरी उम्मत उसके जरिए से भलाई का काम करने निकली हुई है। अब आपके दिल में सवाल आ रहा होगा, फिर गरीब बच्ची का करना क्या? टैंकमंड में फेंकना? मत फेंको। आप में जो साहिब इस्तिताअत है वो शादियां करो, उससे बगैर जहेज लिए शादियां करो, दो तरफा खर्चे करके शादियां करो। अगर इसके बावजूद कोई मुश्किल पेश आ रही, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, शैतान कैसा हमारे को गुमराह करता है इस्लाम से। देखो, आप जहेज में क्या क्या सामान देते? एक फेरिस बोलो। पलंग देते बच्ची को, देते कि नहीं? अलमारी देते, बर्तन देते, ये प्यारी अल्लाह के कुरान का एक नुस्खा देते, एक जाय नमाज देते, कुछ पैसे देते। थोड़ा अगर इस्लाम की शरीयत के दायरे में आ गए, ये पूरे चीज़ां गरीब बच्ची को देने के बजाय वो बच्ची से जो बच्चा शादी कर रहा उसको तोहफे में दे दिए तो हलाल हो गया। वही पूरा सामान देना चाह रहे ना शादी को, उसको दे दो, और जो महर की रकम तय है वो बच्चे को देकर बोलो महर अदा कर, पूरी शादी हलाल, गरीब की शादी होगी। मगर कैसी उम्मत है कि जुर्रत करी कि कुरान जिस चीज को हराम किया, नबी जिसको हराम किए, वो काम करके बोल रही कि अब हम उम्मत के बच्चियों को बचाएंगे। अल्लाह की कसम, और बर्बाद कर दिए जाएंगे, क्योंकि तुम मुसलमान होकर भी शरीयत को छोड़े और दूसरी चीजों को पकड़ लिए। तीसरी चीज, अगर कोई मुसलमान पैदा हुआ और इस्लाम की तालीम लेने पे तवज्जो नहीं दिया, क्या नहीं दिया? सिर्फ वो अमल उसको इस्लाम से बाहर करने काफी है। हमारे बच्चे जो ग्रेजुएशन करते हैं, जो बच्चियां ग्रेजुएशन करते हैं, कितनी उम्र में इनका ग्रेजुएशन खत्म होता है एक अंदाजन? एमबीए कर लिया तो 22-23 साल इंशाल्लाह, पक्का बोल रहा हूं। जो 23 साल तुमने बच्चों को पढ़ाया, कभी 23 घंटे उनको कुरान समझाने पे तवज्जो दिए? 23 साल ये दुनिया के पीछे लगाए जो दुनिया उनको छोड़कर जाना है, और 23 घंटे वो किताब का इल्म सिखाए जो किताब उनकी जिंदगी भर जो मौत के बाद काम आने वाली है। जो मुसलमान पैदा किया गया मुसलमान, सारी जिंदगी गुजारा इस्लाम का इल्म सीखने को छोड़कर, अल्लाह उसके अमाल उसके लिए बर्बाद कर देगा। सही बुखारी की हदीस है, 3 किस्म के लोग खबर में दफनाए जाते हैं। कितने किस्म के? एक है मोमिन। 3 सवाल किए गए, मन रब्बु का, कहा रब्बुना अल्लाह। पूछा मन रसूलु का, कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या पूछा मन हाजा, कहा हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन है या तेरे रसूल कौन है? कहा कि मेरे रसूल अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तेरा रब कौन है? कहा मेरा रब अल्लाह है। पूछा गया मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? कहा दीनी इस्लामन, मेरा दीन इस्लाम है। ये हो गए मोमिन, चलो इनकी छुट्टी हो गई। पूछा गया मन रब्बु का, कहा मुझे नहीं मालूम। मा दीनों का, कहा नहीं मालूम। पूछा मन हाजा या मन रसूलु का, कहा नहीं मालूम। कहा कि झूठा है, कुरान पहुंचाई गई, नबी भेजे गए, लेकिन इस कुरान को भी रद्द किया, अल्लाह को भी रद्द किया, नबी को भी रद्द किया, ये काफिर है। मोमिन हो गया, और कौन हो गए? मुस्लिम, नॉन मुस्लिम हो गए 2। मोमिन और नॉन मुस्लिम 2 बता दिया। अब तीसरा सुनो, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये दोनों के साथ खबर में क्या होता वो भी बोल देता हूं, वो हदीस में ही है। अल्लाह के नबी कहते हैं जब 3 जवाब सही निकले तो आवाज आती है आसमान से कि इसके खबर में बाईं तरफ की थोड़ा खिड़की को, जगह को खोलो और जहन्नम दिखाओ इसको। जहन्नम दिखाई जाती, ये हैबत खा जाता मोमिन, बोलता अल्लाह अकबर, ये आग। फरिश्ते खबर के बोलते आराम से रहे, अल्लाह ने तुझसे वादा किया था कि तू अगर ईमान पर जिंदगी गुजारेगा तो इस आग से बचा लेगा। अब ये आग तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। आवाज आती है सीधी जानिब की खिड़की खोलो, खिड़की खोली जाती है। कहा जाता है कि मेरे बंदे को जो जन्नत में मैदान महशर कायम होने के बाद, क़यामत के बाद मैंने जो जन्नत में जगह रखी है, जरा वो जगह दिखाओ। बंदे को जगह दिखाई जाती है, बंदा देखकर तमन्ना करता है अंदर जाऊं। फरिश्ते कहते हैं सबर सबर, बेसब्रा मत हो, ये वो मुकाम है जिसका तुझसे वादा किया गया। अब आराम की नींद सो जा, क़यामत आने तक वो तेरे लिए अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है। आराम से सुला दिया गया। जो कुफ्र किया, जब तीनों सवाल के जवाब नहीं देता, अल्लाह कहता है इसकी सीधी जानिब जन्नत की खिड़की खोलो, खोली जाती है। तड़पता
ہوتا ہے فرشتے لات مارتے ہیں, گھسا مارتے ہیں, رک کم بخت, اسی کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا جس کا تو انکار کرتا رہا, جس کا مذاق بنایا, جس کے بارے میں پرواہ نہیں کیا, یہ تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی ہے. بائیں جانب جہنم کی آگ جو اس کو ملنے والی ہے وہ کھڑکی کھلائی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جب قیامت قائم ہوگی یہ تیرا وہ مقام ہے جہاں تجھے پھینکا جائے گا. اب اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اس قیامت کے بعد پھینکے جانے والے جہنم کی آگ کے گرم گرم کوئلے کا بستر, اس کی خبر کو بچھاؤ اور اس پر لٹا دو اس کو قیامت آنے تک. مومن اور کون ہو گئے ہیں؟ مسلم. تیسری کیٹیگری اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں سوال کرنے والا فرشتہ سوال کیا, من ربو کا؟ جواب آیا ربنا اللہ, سمعنا ربنا اللہ, آمنا ربنا اللہ. ہم نے سنا اللہ ہمارا رب ہے, ہم ایمان لائے اللہ ہمارا رب ہے. دوسرا سوال ہوا ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ کہا سمعنا دینی اسلامن, آمنا دینی اسلامن. پوچھا گیا من رسولو کا, تیرے رسول کون ہے؟ سمعنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آمنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے سنا میرا رب اللہ ہے, میں ایمان لایا اللہ میرا رب ہے. میں نے سنا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. میں نے سنا میرا دین اسلام ہے, میں ایمان لایا کہ میرا دین اسلام ہے. آواز آئی یہ جھوٹا ہے, جہنم کی آگ کے کوئلے اس کے بستر پر ڈال دو خبر کے, اور اس کو اس آگ پر لٹا دو, کیونکہ اس کو زندگی بھر میں نے مسلمان رکھا, ساری زندگی مسلمان رہ کر گزارا, لیکن کبھی میری کتاب سیکھنے کی کوشش نہیں کی. اس کے بغیر مانگے میں نے اس کو مسلمان بنایا, اس کے بغیر مانگے میں نے اس کو ایمان عطا کیا, ساری زندگی مسلمان رہا, لیکن میری کتاب کو سیکھنے کی اس نے کبھی بھی کوشش نہیں کی. سمجھ گئے باہر ہونے کا راستہ مسلمان کے؟